السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فنادى في الظلمات لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنین صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوست اور بزرگوں، اس وقت اسرائیل کے اور فلسطین کے اور غزہ کے مسلمان بڑی پریشانی اور غم اور گھٹن میں ہیں۔ گزشتہ جمعے میں کچھ تفصیل ڈالنے کی کوشش کی تھی، لیکن ان تفصیلوں کو بتانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ سب کی نظروں میں ہے اور سب کے علم میں ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، کس قدر ظلم ہو رہا ہے، اور یہودی ملک اسرائیل کتنی تانا شاہی پر اترا ہوا ہے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس پریشانی سے چھٹکارا کیسے پائے۔ اللہ نہ کرے 100 بار کہ پریشانی ہم پر ہی آ جاتی تو ہم کیا کرتے؟ تو اللہ کا فضل ہے کہ ہم بہت دور بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہم یہاں پر ہیں، ہم بھی جو ہے گھٹن میں ہیں، پریشانی میں ہیں، اس لیے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو مارا جا رہا ہے۔ اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ ایک مسلمان بھائی مرے یا اسے تکلیف ہو تو دنیا کے دوسرے کونے میں اور آخری کونے میں بسنے والے مسلمان کو بھی اس کا افسوس اور دکھ ہونا چاہیے، اسے بھی اس کی تکلیف محسوس کرنی چاہیے۔ تو غور و فکر کرنے کے بعد ایک آیت قرآن کریم کی سامنے آئی جو ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی۔ اس آیت کا شان نزول ہی مصیبت اور غم، یہ یعنی یونس علیہ السلام کی طرف اشارہ۔ حضرت یونس علیہ السلام اجتہادی غلطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ فرمائی۔ ایک بات آپ یہاں یاد رکھیں کہ انبیاء یہ گناہ نہیں کرتے، یہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ خلاف احتیاط کام اور خلاف اولا کام اگر ان سے ہو جائیں تو اللہ کی نظروں میں وہ غلطی مانی جاتی ہے۔ اس لیے کہ آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے تو اس کی سزا اور اس کا جرم بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ تو خلاف احتیاط کام حضرت یونس علیہ السلام سے ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں ڈال دیا، اور اللہ ہی کے حکم سے یونس علیہ السلام کو سمندر میں ایک مچھلی نے نگل لیا۔ آپ شاید اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ کیا حالت ہو رہی ہوگی یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں، کتنی بڑی وہ مچھلی ہوگی، اور پھر منہ کے ذریعے سے، نرخرے کے ذریعے سے پیٹ میں پہنچنا۔ یہ اس کا تصور کر کے دیکھیں، آدمی جیل میں چلا جائے، جیل میں دن گزارنا آسان ہے، رات گزارنا آسان ہے، لیکن کسی جانور کے حلق میں اور سمندر کے اندر اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ بہرحال وہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے سمندر میں گرنے کے بعد، اور در حقیقت یہ سب اللہ ہی کی مشیت سے اور اللہ ہی کے حکم سے ہوا، اور اللہ تعالیٰ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو، خاص طور سے مسلمانوں کو، اس واقعے سے ایک سبق دینا چاہتے ہیں۔ یونس علیہ السلام نے اندر جا کر یہ دعا نہیں فرمائی کہ اللہ مجھے اس مشکل سے نجات عطا فرما دے، مجھے اس جانور کے منہ سے باہر نکال دے۔ عجیب بات، یونس علیہ السلام نے یہ تسبیح پڑھنی شروع کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ظاہراً اس میں دعا کے کوئی الفاظ نہیں ہیں، لا الہ الا انت، کہ نہیں ہے کوئی معبود اور خدا، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے تیرے، لا الہ الا انت۔ یعنی دنیا میں اگر کوئی طاقت ہے، اگر کوئی
ذات ہے جس کی عبادت کی جائے تو وہ صرف تیری ہی ذات ہے، اور دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اور ہو رہا ہے وہ سب تیرے ہی فرمان سے اور تیری ہی مشیت سے اور تیرے ہی حکم سے ہو رہا ہے۔ در حقیقت اس کے پیچھے یہ بات کری یونس علیہ السلام، میں جو مچھلی کے پیٹ میں آیا ہوں یہ بھی تیرے ہی حکم سے آیا ہوں، تیرے علم میں ہے، تو جانتا ہے۔ لا الہ الا انت کا ظاہری ترجمہ تو یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی خدا، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق ہستی اور ذات سوائے تیرے، لیکن اس کے پیچھے یہ بات درج کی یونس علیہ السلام نے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تیری ہی مشیت سے ہو رہا ہے، تیرے ہی حکم سے ہو رہا ہے۔ میں تو اس جانور کے اور مچھلی کے پیٹ میں آیا ہوں، یہ بھی تیرے ہی حکم سے تیری ہی مشیت سے آیا ہوں، تجھے اس کا علم۔ اور ایسا نہیں ہے کہ تو نے یہ غلط کیا ہے، یہ تو نے مجھے مچھلی کے پیٹ میں ڈال کر جرم کیا ہے، تو نے ظلم کیا ہے۔ سبحانک، تو ہر عیب سے پاک ہے، تو ہر ظلم سے پاک ہے، تو ہر جرم سے پاک ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے۔ سبحانک، اس کا بھی اقرار کیا یونس علیہ السلام نے۔ یعنی ایک شائبہ ہو سکتا تھا ظلم کا کہ جب دنیا کے اندر تیری ہی ذات ہے، تیری ہی قوت ہے، تو ہی طاقت والا ہے، تو نے ہی مجھے بھیجا ہے مچھلی کے پیٹ کے اندر، تو ہو سکتا ہے کہ تو ظالم ہو سکتا ہے تو نے غلط کیا ہو، ایک ایسا شائبہ ہو سکتا تھا۔ تو یونس علیہ السلام نے اس کی تردید فرمائی کہ نہیں، کوئی ظلم نہیں، کوئی جرم نہیں، سبحانک، تو ہر عیب سے پاک، اور تیری طرف سے غلطی کیا ہوگی، تیری طرف سے ظلم کیا ہوگا، انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالم تھا، مجھ سے ہی ظلم ہوا تھا۔ دوستو بزرگو، اللہ کو پہلے تو اپنی تعریف بہت پسند ہے، اور دوسرے نمبر پر اگر بندہ اللہ کے سامنے بندہ بندے ہوئے اپنے گناہوں کا اقرار کرے اور معافی مانگے تو یہ اللہ کو انتہائی پسند ہے، انتہائی پسند۔ اپنی غلطی کا اعتراف آدمی کر لے، سزائیں اور گناہ اور جرائم معاف ہو سکتے ہیں۔ تو یونس علیہ السلام نے یہی کہا، انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالم ہوں، مجھ سے ہی غلطی ہوئی تھی۔ 2 گھنٹے ہو گئے، 5 گھنٹے ہو گئے، پورے 24 گھنٹے ہو گئے، اگلا دن آ گیا، دوسرا دن بھی ہو گیا، تیسرا دن ہو گیا، اس دعا کو پڑھتے پڑھتے 3 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کی برکت سے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا، اور مچھلی نے سمندر کے باہر لا کر یونس علیہ السلام کو صحیح سالم ابل دی۔ 3 دن تک کیوں رکھا؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت اپنے تمام بندوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ دعا مانگنے میں صبر کرنا چاہیے، عجلت سے اور جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ آج کل ہم دعائیں نہیں مانگتے بلکہ اللہ پر آرڈر کرتے ہیں کہ اللہ ایسا کر دے اور ایسا کر دے، اور سوچتے ہیں کہ ابھی ہاتھ بھی ہم چہرے پر نہ پھیریں اور مسجد سے باہر بھی نہ نکلے اور اللہ ہماری دعا قبول کر لے فوراً۔ اللہ کے معصوم بندے، پیغمبر، بڑے نبی مچھلی کے پیٹ میں اور دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ سے، اپنے ظلم کا اقرار کر رہے ہیں، اللہ کی پاکی کا اقرار کر رہے ہیں، اللہ کے معبود ہونے کا اقرار کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے 3 دن لگا دیے ان کو باہر نکال لے۔ اور بلکہ ہم تو دعائیں بھی نہیں مانگتے بلکہ آرڈر چلاتے ہیں، اللہ ایسا کرتے، ایسا کرتے، ایسا کرتے، بس یہ آرڈر ہے، یہ دعا نہیں ہے۔ ایک کتاب میں ایک واقعہ لکھا کہ ایک ماں اپنے بچے کو پیٹ رہی تھی اور لاٹھی ڈنڈے سے مار رہی تھی، لیکن بچہ بجائے بھاگنے کے اپنی ماں سے اور چپٹ رہا تھا کہ بچائے گی تو ہی بچائے گی، بس مار بھی تو ہی رہی ہے اور بچائے گی بھی تو ہی۔ مولانا تقی عثمانی صاحب نے لکھا کہ ایسے دعا مانگنی چاہیے کہ پریشانی بھی اللہ نے دی، مصیبت میں بھی اللہ نے گرفتار کیا، الجھن میں اور غم میں اور پریشانی میں بھی اللہ نے ڈالا، اور اللہ سے چپکے رہو کہ اللہ تو ہی اس کو ہٹائے گا، تو ہی اس کو ٹالے گا، تو ہی اس سے بچائے گا، نجات دے گا۔ جس طرح سے چھوٹا بچہ اپنی ماں کی آنچل میں اور ماں کی گود میں پناہ لیتا ہے، یا جب باپ مارتا ہے تو اسی کے پاس بھاگتا ہے، اسی کو پکڑتا ہے۔ بڑے بچے تو خیر آج کل ہاتھ نہیں آتے، وہ تو دوری شہر بدر ہو جاتے ہیں،
چھوٹے بچے کی بات ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے بچائے گا تو صرف یہی. تو دعا ایسے مانگنی چاہیے کہ اللہ سے چپتے رہیں اور صبر کے ساتھ اور جماؤ کے ساتھ اور استقلال کے ساتھ اور ثابت قدمی کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہیں. 3 دن آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے اور اس کے بعد اس آیت کریمہ کی برکت سے اللہ نے یونس علیہ السلام کو باہر نکالا. اور اس کے اندر دعا نہیں مانگی کہ مجھے مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دے، بلکہ اپنے ظلم کو اقرار کیا، گناہوں کی معافی مانگی اور اللہ کی تعریف بیان کی، لا الہ الا انت سبحانک، کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، میں ہی ظالم ہوں. 25ویں پارے میں اللہ نے فرمایا فلولا ان کان من المسبحین، اگر یہ تسبیح نہ کرتے یونس علیہ السلام، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو ہم یونس علیہ السلام کو قیامت کے دن تک اس مچھلی کے پیٹ میں رکھتے. اگر یہ تسبیح نہ پڑھتے یونس علیہ السلام، اگر یہ دعا نہ مانگتے، جس تسبیح کے پس پردہ دعا ہے، ظاہراً یہ اللہ کی تعریف اور اللہ کی پاکی اور اپنے ظلم پہ اقرار ہے، اگر یہ تسبیح نہ پڑھتے تو ہم یونس علیہ السلام کو اس دن تک مچھلی کے پیٹ میں رکھتے جس دن دوبارہ زندگی جاوے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، یعنی قیامت کے دن تک. تو یہ مصیبت سے اور نجات سے بچنے کی ایک تسبیح ہے اور بڑا مجرب عمل ہے. اور ایک عجیب بات اللہ نے آگے ارشاد فرمائی، فاستجبنا له، ہم نے یونس علیہ السلام کی اس تسبیح کو قبول کیا، ونجیناہ من الغم، اور ہم نے یونس کو غم سے نجات دے دی. غم عربی کا لفظ ہے جو خوشی کی ضد میں آتا ہے، خوشی کے اپوزٹ آتا ہے. یعنی غم کو یوں کہا جائے کہ آدمی کو ایسی گھٹن، ایسی مصیبت کہ وہ اس گھٹن میں اور مصیبت میں سانس لے رہا ہو بس، اور اسے نہ کھانا اچھا لگ رہا ہو، نہ پینا اچھا لگ رہا ہو، نہ سونا اچھا لگ رہا ہو. ایسے غم، اس کو غم کہتے ہیں کہ بس سانس لے رہا ہو. اور پھر آگے ایک ایسی بات ارشاد فرمائی، اللہ کروڑوں اور اربوں اور ہماری سوچ اور تعداد سے بھی زیادہ رحمت اور سلامتی نازل کرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور یونس علیہ السلام پر. اللہ نے فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم تمام مومنوں کو نجات دیتے رہیں گے قیامت. جو بھی اس تسبیح کا ورد کرے گا، جو بھی اس تسبیح کو پڑھے گا، ہم اسی طرح تمام مومنوں کو جو بھی پڑھے گا نجات دیتے رہیں گے. ننجی کا صیغہ استعمال فرمائے مضارع کا، جو حال پر بھی دلالت کرتا ہے اور مستقبل پر بھی دلالت کرتا ہے. چنانچہ کوئی آدمی قرضے سے پریشان ہے تو وہ اس تسبیح کو پڑھے، کوئی آدمی رشتوں سے پریشان ہے تو وہ اس تسبیح کو پڑھے، کوئی آدمی کاروبار سے پریشان ہے تو وہ اس تسبیح کو پڑھے، کوئی آدمی کتنے ہی بڑے اور کتنے ہی چھوٹے غم کے اندر گرفتار ہو اور پریشانی میں ہو، اس تسبیح کو پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تعالیٰ اس کو نجات دیں گے. لیکن اس تسبیح کو کامل یقین کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور صبر کے ساتھ پڑھنا چاہیے. یہ نہیں کہ جی ہم نے تو آیت کریمہ کا ورد کرا لیا، اس کا بھی ختم کرا لیا، یاسین کا بھی ختم کرا لیا، لیکن پریشانی نہیں چھٹ رہی. یہ عجلت، یہ جلد بازی نہ ہو اور یہ شک نہ ہو اور یہ اللہ کو اور اس آیت کریمہ کو آزمانا مقصد نہ ہو، بلکہ کامل یقین ہو. جس طرح یونس علیہ السلام کو یقین تھا کہ 2 دن 3 دن گزر گئے لیکن یقین کے ساتھ پڑھتے رہے. اور اس کو پڑھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ پڑھیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو یہ تصور کر کے پڑھیں کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں گناہ گار ہوں، میں مجرم ہوں. پہلی مرتبہ میں یہ تصور. دوسری مرتبہ جب پڑھیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست اور التجا ہو کہ اللہ اب اس مشکل سے تو ہی بچانے والا ہے، مجھے نجات عطا کر. ہر 2 مرتبہ، پہلی مرتبہ پڑھیں تو یہ تصور کریں اپنے جرم کا اور اپنی غلطی کا یا اپنی پریشانی کا،
اگر غلطی بھی نہیں کی ہے تو اپنی پریشانی کے جس مقصد کے لیے پڑھے جانے اس کا تصور کریں، اور دوسری مرتبہ پڑھنے پر اس مصیبت کو، اس پریشانی کو دور کرنے کی اللہ سے دعا دل میں ہو، یہ تصور۔ بہت سے لوگوں نے اس کی تعداد کے بارے میں بھی پوچھا کہ 1.25 مرتبہ اس کو پڑھیں یا کتنی مرتبہ پڑھیں۔ کوئی تعداد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کی مقرر نہیں ہے۔ لوگوں کے اپنی تجربے ہیں کہ 1.25 مرتبہ پڑھ لیا جائے، لیکن حدیث سے اور قرآن سے یہ تعداد ثابت نہیں ہے۔ آپ 1.25 مرتبہ پڑھیں، لیکن سنت سمجھ کر یا اللہ کا حکم سمجھ کر 1.25 کا عدد پورا نہ کریں۔ مفتی سرور علی خان صاحب پاکستان کے ایک بڑے شیخ الحدیث گزرے، انہوں نے 1.25 کی تعداد کی ایک علت یہ بتائی کہ یونس علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ 1.25 تھی، اور یونس علیہ السلام کو اس پریشانی میں ڈالا تھا، تو اس لیے لوگ 1.25 کی تعداد کو اپنی طرف سے کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ حدیث سے یا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ آپ انگنت مرتبہ اس تسبیح کا ورد کریں، اور پڑھنے کا معمول اسی طرح ہو کہ پہلی مرتبہ اپنی پریشانی رکھیں اللہ کے سامنے، یہ تصور ہو، اور دوسری مرتبہ دعا ہو، اس تصور کے ساتھ اس آیت کریمہ کو پڑھیں۔ لاتعداد مرتبہ زبان پانی چھوڑنے لگے اور آنکھیں بند کر کے تصور کر کے باوضو ہو کر قبلے کی طرف رخ کر کے اس آیت کریمہ کا ورد کریں، اور فلسطین کے لیے اور غزہ کے لیے اور اسرائیل کے اندر جو 20 لاکھ مسلمان ہیں ان کے لیے، اور پورے عالم کے مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ جہاں جہاں یہ ہمارے بھائی رہ رہے ہیں اور جس جس پریشانی میں ہیں، اللہ انہیں اس آیت کریمہ کی برکت سے نجات عطا فرمائے۔ اور ایک مرتبہ پڑھ کر فارغ نہ ہو جائیں، پڑھتے رہیں جب تک اس مصیبت کے بادل ان کے اوپر سے نہ چھٹ جائیں، یہ پریشانی ختم نہ ہو جائے، وہ راحت میں اور سکون میں نہ آ جائے۔ تو یہ مختصر سی باتیں تھی آیت کریمہ کے بارے میں، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس مصیبت سے چھٹکارا عطا فرمائے، اور غزہ میں اور فلسطین میں بسنے والوں تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ان کی مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔